اور خیر وہ آگے چل کر کے محرمات کا جب بیان آئے گا تو وہاں پر وہ تفصیل چلے گی۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تمہارا رب قدرت والا ہے۔ اس سلسلے میں اس باب کے تحت صرف ان احادیث کو بیان فرمائیں گے جن سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اگر صرف دینداری دونوں طرف سے ہے، یعنی دونوں اگر مسلمان ہیں، مومن ہیں، لڑکا لڑکی، تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے وہ کفو ہیں۔ کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کوئی حبشی غلام ہیں تو ان کی بیوی جو ہے وہ عربی خالص عربی ہیں اور قریشی ہیں، قریش کے رہنے، قریش سے متعلق ہیں، اور کوئی جو ہے کمتر درجے کے ہیں، غلام ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، تو ان کی بیوی اعلیٰ خاندان کی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے ہوئے ہیں، وہ حدیث جو ہے یہاں پر بیان فرمائیں۔ حدیث پاک دیکھیے، حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر عن عائشۃ ان ابا حذیفہ ابن عتبہ ابن ربیعہ ابن عبد شمس وکان ممن شہد بدرا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبنا سالما۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے امام زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عروہ بن زبیر نے، وہ روایت کرتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہ ان ابا حذیفہ بن عتبہ، کہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، یہ ایک عظیم صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ عتبہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس وکان ممن شہید بدرا مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ان صحابہ میں سے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے میدان میں حاضر تھے۔ بدری صحابہ کا مقام اور مرتبہ کافی بلند و بالا ہے بیٹا۔ عشرہ مبشرہ کے بعد میں عمومی طور پر بدری صحابہ ہی کو فوقیت دی جاتی ہے۔ 313 جو صحابہ تھے جو جنگ بدر میں حاضر تھے، انہی کو بدری صحابہ کہتے ہیں۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابو حذیفہ جو تھے یہ بھی بدری صحابہ تھے، مطلب بدر میں حاضر تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ انا کی خبر ہے تبنا سالمن، انہوں نے حضرت سالم کو اپنا متبنا بنا لیا، منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ تبنا کا معنی ہوتا ہے منہ بولا بیٹا بنا لینا، یعنی جس بچے سے نسبی رشتہ نہ ہو اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لینا، اسی کو منہ بولا بیٹا، پالک بیٹا سب کہتے ہیں اردو میں، عربی میں اسی کو متبنا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں انہوں نے بیٹا بنا دیا حضرت سالم کو۔ یہ حضرت سالم جو تھے یہ ایک آزاد کردہ غلام تھے، ایک انصاری عورت کے۔ کہتے ہیں انہوں نے حضرت سالم کو بیٹا بنا لیا۔ فَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ عِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ ابن عتبہ ابن ربیعہ، تو انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح، اپنے بھائی کی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت سالم سے کرا دیا۔ ان کے بھائی کی بیٹی یعنی ان کی بھتیجی کون تھی؟ ان کا نام تھا ہند بنت ولید بن عتبہ بن ربیعہ، ہے نا، یعنی ولید بنت عتبہ یہ ان کے حضرت ابو حذیفہ کے بھائی ہوئے، اور انہی کی بیٹی ہند یہ جو ہے ان کی بھتیجی ہیں، تو انہوں نے اپنی بھتیجی کا نکاح حضرت سالم سے کرا دیا۔ بس یہی ہے محل استشہاد کہہ لو یا پھر باپ کی مطابقت، کہ حضرت سالم ایک آزاد کردہ غلام تھے لیکن ان کا نکاح کرا رہے ہیں خالص عربی نسل سے، ہے نا۔ بہرحال فرماتے ہیں وہوا مولاً لامرأۃ من الانصار، اور حضرت سالم جو تھے وہ انصاری ایک عورت کے کیا تھے؟ آزاد کردہ غلام تھے۔ کہتے بالکل ویسے ہی متبنہ بنا لیا تھا، ویسے ہی بیٹا بنا لیا تھا، کما تبنى نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیدن، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ کہتے ہیں وکان من تبنى رجلا فی الجاہلیۃ دعاہ الناس الیہ وورث من میراثہ حتی انزل اللہ تعالی ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم۔ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں جب کبھی کوئی انسان کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا، اپنا منہ بولا بیٹا کسی کو بنا لیتا، تو دعاہ الناس الیہ، تو لوگ اس لڑکے کو اسی شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلاتے تھے۔ مطلب جیسے کہ زید نے بکر کو جو ہے اپنا بیٹا بنا لیا، جبکہ زید اور بکر کے درمیان کوئی خونی رشتہ نہیں، بس زید نے بکر کو اپنا بیٹا بنا دیا، تو اب تمام لوگ بکر کو بکر ابن زید ہی کہتے تھے، زید کی طرف ہی نسبت کرتے تھے۔ یہ اس زمانے میں عادت تھی۔ وہی کہہ رہے ہیں کہ اور ایام جاہلیت میں جو کوئی کسی شخص کو اپنا متبنہ بنا لیتا، بیٹا بنا لیتا، دعاہ الناس الیہ، تو لوگ اس کو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارتے تھے۔ وورث من میراثہ، اور وہ متبنہ جو ہے اپنے باپ کی وراثت سے بھی پاتا تھا،
جبکہ اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے وہ اس کو وراثت سے بھی اس کو حصہ دیتے تھے۔ کہتے یہی معاملہ چلتا رہا حتی انزل اللہ تعالی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب 21ویں پارے کے آخر میں سورہ احزاب کی شروعات ہی میں ہے بیٹا۔ اللہ فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اے لوگوں تم لوگوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو، یہی ان کے لیے کیا ہے، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ صحیح اور زیادہ درست بات ہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، اے لوگوں کو آپس میں جب بلاؤ تو ان کے باپ کے نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو بلاؤ، ہے نا، جو حقیقی باپ ہو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلاؤ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والی بات ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پس اگر تمہیں ان کے آبا کا علم نہ ہو کہ وہ کس کے بیٹے ہیں، جیسے کہ آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں عمومی طور پر کیا ہے وہ ان کے باپ کا پتہ نہیں رہتا کیونکہ وہ غلام رہتے ہیں، تو کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تو پس اگر تمہیں ان کے آبا کا علم نہ ہو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں، موالی مولا کی جمع ہے۔ پسند ہے، تو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس بات کو روک دیا گیا کہ اگر کوئی انسان کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا ہے تو حقیقت کے اعتبار سے اس کا باپ نہیں بن جاتا، تو لہذا اس متبنہ کو جب بھی بلایا جائے تو اس کے حقیقی باپ کی طرف نسبت کر کے بلایا جائے، یہ نہیں کہ جس نے اس کو گود لیا ہے اس کی طرف نسبت کر کے بلائیں۔ جیسے کہ زید کا حقیقی بیٹا عمر ہو، خالد نے جو ہے عمر کو گود لے لیا، زید کا حقیقی بیٹا عمر ہے، ٹھیک ہے، اب خالد نے کیا کیا، عمر کو گود لے لیا، تو اب جب خالد نے گود لے لیا ہے تو وہ اگرچہ منہ بولا باپ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے باپ جو ہے وہ زید ہے، تو اب بکر کی جبھی بھی اسناد کریں گے، بکر کو جبھی بلائیں گے تو بکر بن زید ہی کہیں گے، بکر بن خالد نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو بیٹا بنا لیتا ہے تو حقیقت کے اعتبار سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا، تو اس کی نسبت جو ہے اس کے باپ کی طرف کی جائے گی، حقیقی باپ کی طرف۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو منہ بلے بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ، تو کفار وغیرہ ان کو زید بن محمد کہتے تھے کیونکہ سرکار نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ تب جو ہے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ جو جس کا حقیقی باپ ہے اسی کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں اس بات کی ممانعت آ گئی کہ جو حقیقی باپ ہے انہی کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے، دوسری کی طرف نسبت کر کے نہ بلایا جائے، تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ حتی انزل اللہ تعالیٰ یہ آیت کریمہ نازل کروائیں فردوا الی آبائہم، تو پس لوگوں کو ان کے آبا و اجداد کی طرف پھیر دیا گیا۔ فمن لم یعلم له اب کان مولا واخا فی الدین، تو پس جس کے باپ کا نام معلوم نہ ہوتا، جیسے کہ آزاد کردہ غلام ہوتے ہیں تو غلام چونکہ قید کر کے لائے جاتے ہیں تو ان کے عمومی طور پر ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہوتا، تو جب جس کا باپ کے نام معلوم نہ ہوتا تو وہ پھر کیا ہو جاتا، مولا ہو جاتا، یعنی دوست ہو جاتا، واخا فی الدین، اور دین کے اعتبار سے کیا ہو جاتا تھا، وہ دینی بھائی ہو جاتا تھا۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہتے ہیں فجاءت سہلۃ بنت سہیل بن عمرو القرشی ثم العامری وہی امرأۃ ابی حذیفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے ہیں حضرت سہلہ بنت سہیل بن عمر قرشی ثم العامری پھر عامری، یہ حضرت سہلہ بنت عمر کون، سہلہ بنت سہیل بن عمر کون ہیں؟ یہ جو ہیں حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، ان کی بیوی ہیں۔ کہتے وہی امرأۃ ابی حذیفہ، کہتے اور وہ حضرت ابو حذیفہ کی بیوی ہیں، وہ آئیں، جاءت کا مفعول بھی ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، فقالت اور عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ انا كنا نرى سالما ولدا وقد انزل اللہ فیہ ما قد علمت، وہ عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اب تک جو ہے سالم کو بیٹا ہی جانتے تھے، یعنی سالم کو ہم ابھی تک اپنا بیٹا ہی سمجھتے تھے کیونکہ ہم نے اس کو گود لے لیا تھا تو متبنہ بن گیا تھا، تو متبنہ بننے کی وجہ سے ہم اس کو ابھی تک بیٹا ہی سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتی ہیں، پھر عرض کرنے لگتی ہیں کہ وقد انزل اللہ فیہ ما قد علمت، اور پھر اس سلسلے میں اللہ نے وہ بات نازل فرمائی ہے جس کو آپ جانتے ہیں، مطلب لوگوں کو ان کے حقیقی باپ کی طرف پھیرو، ہے نا، متبنہ کی طرف نہ پھیرو، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اب کیا کریں ہم، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں فذکر الحدیث، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ حدیث ذکر کی، اب یہ تفصیلی حدیث ہے، مطلب ان کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو سالم چونکہ بڑے شادی شدہ مرد ہیں، ٹھیک ہے، اب تک تو ہم ان کو بیٹا سمجھتے تھے، لیکن جب آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ یہ حقیقت میں بیٹے ہیں نہیں، تو لہذا جو ہے ان کو ان کے باپ کی طرف پکارو، تو اب ہم اجنبیت محسوس کرتے ہیں ان میں،
اور ہوتا یہ ہے کہ سالم شروع سے بھی جو ہے ہمارے گھر پر آ رہے تھے، رک رہے تھے، کھا رہے تھے، پی رہے تھے، ہمارے پاس ہی رہتے تھے، ہے نا. لیکن اب جب سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو جب سالم آتے ہیں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے شوہر کو میرا ان کے سامنے جانا جو ہے وہ ناپسند لگتا ہے، کیونکہ ہم ایک طرح کی ابھی اجنبیت محسوس کرنے لگے ہیں، کیونکہ بھائی جس کو ہم بیٹا مانے ہوئے تھے، بیٹا بنائے ہوئے تھے، اب وہ بیٹا تو نہیں ہے ہمارا. بات سمجھا دی. تو میں کیا کروں؟ کیا سالم کو گھر پہ آنے سے منع کر دوں؟ اور یہ مشکل ہی نظر آتا ہے کیونکہ اب تک وہ بیٹے ہی بن کر کے رہے ہیں، تو میں کیا کروں؟ دوسری جگہ پر یہ حدیث تفصیل سے آئی ہوئی ہے، وہاں کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بات عطا فرمائی جو خاص انہی کے لیے تھی. ہمارا علماء اہل سنت کا بلکہ جمہور علماء کا یہی نظریہ ہے کہ یہ جو حکم سرکار نے آگے چل کر کے بیان فرمایا وہ صرف انہی کے ساتھ خاص تھا، یہ کسی کے اور کے لیے عام نہیں تھا. سننے کی بات. تو حکم کیا آیا؟ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم ایک کام کرو، سالم کو اپنا دودھ پلا دو. سالم کو اپنا دودھ پلا دو. تو جب تم اپنا دودھ پلا دو گی تو پھر وہ تمہارے رضائی بیٹے بن جائیں گے. تو جب رضائی بیٹے بن جائیں گے تو پھر اس کے بعد تمہارے گھر میں ان کا آنا جانا میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. تو پھر اس کے بعد حضرت سہلہ جو تھی انہوں نے جو ہے اپنا دودھ پلایا. دودھ پلانے کا مطلب برتن سے پلا دینا تھا، بس دودھ پہنچ جائے پیٹ میں تاکہ رضا ثابت ہو جائے. تو پھر اس کے بعد میں رضا ثابت ہوگی، وہ رضائی بھائی بن گئے، رضائی بیٹے بن گئے. اب اس کے بعد ان کا آنا جانا ان کو برا نہ لگا. بہرحال یہ بات ہوئی تھی، یہ دوسری جگہوں پر بیان فرمائی گئی. یہ جو خصوصیت تھی بیٹا، یہ خاص حضرت سالم ہی کے لیے تھی. یہ عام حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی بڑے عمر کا مرد اگر کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو اس سے رضا ثابت ہو جائے گی، ہے نا. ایسا نہیں ہے. رضا کی عمر متعین ہے 2 سال. 2 سال کے اندر ہی اگر بچہ دودھ پیے گا تو ہی رضا ثابت ہوگی، ورنہ رضا ثابت نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی بیٹا بات؟ اب غیر مقلدین جو آج کے زمانے کے غیر مقلدین ہیں، انہوں نے اسی حدیث پاک سے یہ دلیل پکڑی اور یہ کہنے لگے کہ جو ہے بڑی عمر میں بھی رضا ثابت ہو جاتی ہے. اسی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے اگر بڑی عمر کا بھی کوئی دودھ پی لیتا ہے تو رضا ثابت ہو جائے. آپ لوگوں نے چند سال پہلے نیوز سنی تھی ہوگی، سعودی عربیہ میں ایک نیوز آئی تھی جب ڈرائیوروں کا معاملہ آیا تھا کہ ڈرائیور جو ہے گاڑی چلانے والا وہ مرد ہوتا ہے، اجنبی مرد ہوتا ہے. تو وہاں کا جو مفتی اعظم ہند ہے جاہل اعظم، اس نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ جو ہے وہ گھر کی مالکین جو بھی عورتیں ہیں وہ اپنا دودھ پلا دیں گے ڈرائیوروں کو تاکہ وہ رضائی بیٹا بن جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جو چیز سرکار نے کسی کے لیے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائی ہو اس پر کسی اور کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی امت کا متفقہ فیصلہ ہے، یہی علماء دین کا کہنا ہے. لہذا اس سے جو بھی ہٹے گا وہ گمراہ ہوگا. بات سن رہے بیٹا؟ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. ایک صحابی کو سرکار نے فرمایا تھا کہ تمہاری اکیلے کی تنہا گواہی جو ہے وہ 2 کے قائم مقام ہوگی. تو صرف ان کی گواہی 2 کے قائم مقام ہوتی تھی، ان کے علاوہ کوئی بھی بڑے سے بڑا صحابی آ جائے ان کی گواہی 2 کے قائم مقام نہیں تھی. صرف سرکار نے ان کو فرما دیا تو انہی کے لیے تھا. اس طرح سے کئی خصوصیات ایسے ہیں جو سرکار نے بیان فرمائے ہیں، تو جن کے لیے بیان فرمائے انہی کے ساتھ وہ خاص ہے، ان کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتے. بہرحال اس حدیث پاک کو یہاں پر وارد کرنے کا مقصد صرف اس بات کو بتانا ہے کہ حضرت ابو حذیفہ کی جو بھتیجی تھیں وہ خالص عربی تھیں، قریشی تھیں، لیکن انہوں نے جو ہے ان کا نکاح کرا دیا تھا ایک آزاد کردہ غلام کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بس اسی بات کو ثابت کرنا ہے کہ دین میں کفاءت کا اعتبار ہوتا ہے اور مالی اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے کفاءت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ بس رہنے دیجیے، اس کو ملا لیجیے. کہیں پر اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو پھر پوچھ سکتی ہیں آپ لوگ.